انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ توریت کیا ہے؟ توریت بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں ہیں جو تقریباً 1400 سال قبل از مسیح بزرگ موسیٰ کو کوہ سینا پر عطا کی گئیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لفظ توریت، تورا یا تورات کے معنی قوانین ہے، شریعت ہے، لاز ہیں، لیکن اصل میں لفظ توریت، تورا یا تورات کے معنی ہدایات یا تعلیمات ہیں، یعنی ٹیچنگز یا انسٹرکشنز۔ وہ ٹیچنگز یا وہ انسٹرکشنز جو خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کو بزرگ موسیٰ کے ذریعے عطا کی گئیں۔ ہم مسیحی عام طور پر بائبل مقدس کے پہلے حصے جو کہ 39 کتابیں ہیں، صحائف ہیں، جن میں تورات بھی شامل ہے، اسے عہد نامہ قدیم یا پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ تاہم یہودی اسے عہد نامہ قدیم یا پرانا عہد نامہ نہیں کہتے۔ ان کے نزدیک وہ اسے تناخ کا نام دیتے ہیں، جس میں تورات بھی شامل ہے، صحائف بھی شامل ہیں اور داؤد نبی کے لکھے ہوئے مزامیر یعنی زبور بھی شامل ہیں۔ تو ہم مسیحی جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ یا عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، یہودیوں کے لیے یہ اصطلاح قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اسے تناخ یا خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا ہوا عہد، جسے وہ پہلا اور حتمی یعنی فائنل ٹیسٹمنٹ سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں، کیونکہ وہ نئے عہد نامہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر مسیحیوں کے ذہن میں 10 احکام آ جاتے ہیں، تو ہم 10 احکام کو لے کر سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں کہ یہی خدا کی سب سے اہم شریعت ہے، حالانکہ یہ 10 احکام یہودیوں کے تورات میں شامل کل 613 قوانین یا ہدایات یا خدا کی تعلیمات جنہیں وہ مٹسوا کہتے ہیں، تو گویا کہ یہودیوں نے تورات میں سے 613 قوانین یا شرعی اصول جو کشید کر کے نکالے ہیں، جو اخذ کیے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت کا یا تورا کا یا توریت کا کرکس ہیں، وہ 613 شرعی اصول ہیں جن کو یہودی آج بھی اور ہمیشہ تک خدا کی طرف سے حتمی اور فائنل ہدایات یا تعلیمات یا شریعت کا درجہ دیتے ہیں۔ اکثر یہودی ان 613 شرعی اصولوں کو، ان میں سے کچھ کو ایک چمڑے کی پٹی کی صورت میں اسے 7 بل دے کر اپنے بازو پر باندھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک چمڑے کا چھوٹا سا باکس جس میں توریت کی آیات رکھی جاتی ہیں، اس کو اپنے ماتھے پر باندھ لیتے ہیں۔ اور وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ تو میرے قوانین کو اپنے بازو پر باندھ لینا اور اسے اپنے ماتھے پر سجائے رکھنا۔ اب وہ اس کو لٹرلی لے کر، یعنی کہ حقیقی سینس میں لے کر، حقیقت میں ایک چھوٹا سا باکس لے کر اس میں آیات ڈال کر اسے اپنے ماتھوں پر باندھ لیتے ہیں، اور چمڑے کی ایک پتلی سی پٹی لے کر اسے 7 پھیرے دے کر اپنے بازوؤں پر باندھ لیتے ہیں۔ چمڑے کے اس باکس کو یہودی ٹیفلن کا نام دیتے ہیں، جس میں انہوں نے توریت کی آیات ڈال کر اپنے ماتھے پر باندھا ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ ریبائی جو ربی ہوتے ہیں وہ اپنے ماتھے پر یہ ٹیفلن باندھتے ہیں، لیکن عام یہودی بھی یہ ماتھے پر باندھ سکتے ہیں۔ اس ہدایت یا تعلیم کا حوالہ وہ استثنا کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ تورا میں شامل 613 شرعی قوانین یا اصول یا تعلیمات میں سے سب سے پہلی تعلیم جو بنی اسرائیل کو خدا نے دی، وہ ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب 20ویں باب کی 2 آیت میں، جہاں خدا بنی اسرائیل سے فرماتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں، یعنی کہ میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت نہ کرنا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ توریت میں استثنا کی کتاب جو کہ توریت کی 5ویں اور آخری کتاب ہے، اس کے 25ویں باب کی 19ویں آیت میں ہمیں خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آخری حکم یا تعلیم یا ہدایت ملتی ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں جن میں شریعت کے یا بنی اسرائیل کے لیے ہدایات کے اصول وضع کیے گئے ہیں، احکامات دیے گئے ہیں، بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں نے ان کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کو 14 حصوں میں تقسیم کیا
ہے جن میں ان 613 قوانین کی وضاحت کی گئی ہے۔ نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے کئی بار توریت کا، نبیوں کے صحائف کا اور زبور کا ذکر کیا اور یہودیوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ توریت اور نبیوں کے صحائف اور زبور در حقیقت انہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تاہم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں نے خداوند یسوع المسیح کو نہ تب قبول کیا اور اب بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ تاہم یہودیوں میں ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جسے مسیانک جوز کہتے ہیں، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ گاڈ بلیس یو۔